بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کے اس چھٹے درس میں میں آپ حضرات کے سامنے اقسام حدیث اور ان کی تعریفات کو بیان کرنا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کتب حدیث میں محدثین اور مصنفین نے حدیث کی حیثیت کو اور اس کے درجے اور مقام کو واضح کیا ہے مختلف الفاظ سے۔ مثلا کہیں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے ھذا حدیث حسن، اسی طریقے سے ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث مقطوع موقوف مرسل معلق معضل یا ذکرہ تعلیقا ذکرہ ارسالا، مختلف الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سارے گزشتہ اصول حدیث میں ساری باتیں پڑھ لی ہیں، تاہم چونکہ آپ مشکوٰۃ المصابیح پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے ان سب باتوں کا استحضار بہت ضروری ہے، ورنہ سال گزرنے تک بہت سارے طلباء کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حسن کا کیا مطلب اور صحیح کا کیا معنی۔ اس لیے اولاً تو میں آپ حضرات کے سامنے اجمالاً یہ بتا دیتا ہوں کہ کس لحاظ سے کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں بلکہ لکھ لیں، سند کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کس کے لحاظ سے؟ سند کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف اور نمبر 3 مقطوع۔ یہ 3 قسمیں تو بلحاظ سند ہوئیں۔ اس کے بعد راویوں کے اعتبار سے 5 قسمیں بنیں گی۔ نمبر 1 متصل، نمبر 2 منقطع، نمبر 3 معضل، نمبر 4 معلق اور نمبر 5 مرسل۔ حدیث کی 5 قسمیں راویوں کے لحاظ سے، یہ 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری چیز تعداد روات کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 4 قسمیں بنیں گی، جن میں نمبر 1 پر متواتر، نمبر 2 پر مشہور اور تیسری قسم ہے عزیز اور چوتھی قسم ہے غریب۔ متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، یہ 4 قسمیں بنی ہیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ 3 باتیں ہوئیں۔ نمبر 4 پر
راویوں کے اوصاف کے اعتبار سے بھی حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ یاد رکھیے، تعداد روات کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں: مشہور، متواتر، عزیز، غریب۔ اور راویوں کے اوصاف کے اعتبار سے بھی حدیث کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 شاذ، نمبر 2 محفوظ، نمبر 3 منکر، اور نمبر 4 معروف۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئیں روات کے اوصاف کے لحاظ سے۔ پھر دوسری 4 قسمیں اس سے پہلے بتائیں راویوں کی تعداد کے لحاظ سے، کل ملا کر 8 قسمیں ہوئیں۔ پھر اس سے پہلے آپ کو بتایا راویوں کے لحاظ سے 5 قسمیں، 13 قسمیں ہوئی۔ اور سب سے پہلے نمبر پر سند کے لحاظ سے 3 قسمیں بتائیں۔ ایسے جملہ یہ 16 اقسام بنتی ہیں۔ اب اس اجمالی خاکے کے بعد مناسب ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ہر ایک کی الگ الگ تعریف بھی کی جائے۔ تو سب سے پہلے سند کے لحاظ سے جو 3 قسمیں بنی تھیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع، ہم ان کی تعریفات کو جان لیتے ہیں۔ تو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، بلکہ قلم کاپی رکھ کر اسے لکھتے بھی جائیں تاکہ آپ کے سینے اور سفینے میں محفوظ رہ جائے۔ نمبر 1 مرفوع، بہت آسان ہے، تھوڑا سا فرق اس کا لحاظ رکھ کے آپ تینوں قسموں کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتے ہیں، ذہن نشیں کر سکتے ہیں۔ مرفوع اس حدیث کو کہا جائے گا جس کا سلسلہ سند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، ایسی حدیث مرفوع کہلاتی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث کا سلسلہ سند اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اسے مرفوع کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے کہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 پر موقوف، اگر حدیث کا سلسلہ سند صحابی تک پہنچے تو ایسی حدیث موقوف کہلاتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے مقطوع، اگر حدیث کا سلسلہ سند تابعی تک پہنچے تو ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، بہت آسان ہے، بہت سہل ہے۔ اگر سلسلہ سند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اسے مرفوع کہا جائے گا، اگر سلسلہ سند صحابی تک پہنچے تو اسے موقوف کہا جائے گا، اور اگر سلسلہ سند کسی تابعی تک پہنچے تو اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جائے گا۔ یہ ہوئی 3 قسمیں۔ اب راویوں کے لحاظ سے حدیث کی جو 5 قسمیں بنتی ہیں ان کی تفصیل سنیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ راویوں کے لحاظ سے حدیث کی جو 5 قسمیں بنتی ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے متصل۔ حدیث متصل اس حدیث کو کہا جاتا ہے
کہ جس کے سلسلے سند میں اول سے لے کر آخر تک کوئی راوی محذوف نہ ہو، روایت کرنے والوں میں سے کوئی راوی شروع سے لے کر اخیر تک نہ چھوٹا ہو۔ مصنف کتاب محدث سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان سے کوئی حذف نہ ہوا ہو تو اسے متصل کہا جائے گا۔ نمبر 2، حدیث منقطع۔ حدیث منقطع وہ ہے کہ جس کی سلسلہ سند سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی مختلف مقامات سے محذوف ہو، ساقط ہو۔ یاد رکھیے، اگر اول سے اخیر تک کوئی راوی ساقط نہ ہو تو اسے متصل کہا جائے گا، اور اگر مختلف مقامات سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی محذوف ہوں، ساقط ہوں، تو ایسی حدیث منقطع کہلاتی ہے۔ تیسری قسم ہے معضل۔ معضل ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے سلسلہ سند سے ایک ہی مقام سے دو یا دو سے زائد راوی محذوف ہوں، اب چاہے وہ مصنف کے تصرف سے ہو یا بلا تصرف کے ہو، ایسی حدیث کو معضل کہا جائے گا۔ دیکھیے، منقطع اور معضل میں فرق ہے۔ منقطع میں مختلف مقامات سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی محذوف ہوں، اور معضل میں ایک ہی مقام سے، ایک ہی جگہ سے دو یا دو سے زیادہ راوی محذوف ہوں، ساقط ہوں۔ 3 قسمیں ہوئی۔ چوتھی قسم ہے معلق۔ معلق ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سند کے اخیر سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو، جس کی سند کے اخیر سے، اول سے نہیں، درمیان سے نہیں، بلکہ اخیر سے، اور وہ بھی تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث معلق کہا جائے گا۔ یاد رکھیے، اب مرتبے کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ غالباً یہ بات اجمالی خاکے میں رہ گئی تھی۔ مرتبے کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 حسن، اور نمبر 3 ضعیف۔ صحیح، حسن اور ضعیف۔ حدیث صحیح کسے کہیں گے؟ تو یاد رکھیے، مصنف کتاب سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام راوی صاحب عدالت ہوں، صاحب ضبط ہوں۔ آپ عدالت کا مطلب تو غالباً جانتے ہی ہوں گے، یعنی راوی عادل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ متقی ہو، گناہ کبیرہ سے احتراز کرتا ہو، گناہ کبائر سے مجتنب ہو،
ہاں اگر کبھی بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی گناہ صادر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ بھی کر لے اور صغائر سے حتی الامکان پرہیز کرتا ہو. صاحب مروت ہو، یعنی ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو جنہیں اسلامی معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، جیسے بازار میں ننگے سر گھومنا، سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کرنا، بازاروں، ہوٹلوں یا راستوں میں کھانا کھا لینا. یہ سب مروت کے خلاف کام. ایسے کاموں سے بھی وہ احتیاط رکھتا. دوسرا لفظ استعمال ہوا تھا صاحب ضبط ہوں، جس کا معنی ہے کہ وہ راوی ایسا زیرک اور ہوشیار ہو، چالاک ہو، عقل مند ہو اور قوی الحافظہ ہو کہ حدیث کے الفاظ کو پختہ یاد رکھ سکے. یہ ہے ضبط کا مطلب. تو دو اوصاف ہوں، عدالت بھی ہو اور اس میں ضبط بھی ہو. اور تیسری چیز ہے کہ حدیث کی روایت کے وقت وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. دیکھیے، یاد رکھیے، حدیث صحیح اس حدیث کو کہا جائے گا کہ جس کے تمام راوی مصنف کتاب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے راوی عادل ہوں اور صاحب ضبط ہوں، اور روایت حدیث کے موقع پر مسلمان ہوں، عاقل ہوں اور بالغ ہوں. ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے. نمبر 2، حدیث حسن. ایک عبارت تو دونوں میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ مصنف کتاب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی ایسے ہوں، ان راویوں میں سے کسی راوی میں عدالت اور ضبط کے اعتبار سے یا تو دونوں کے اعتبار سے یا کسی ایک اعتبار سے نقص ہو، کمی ہو، قصور ہو، اور وہ کمی اور قصور بھی کثرت طرق سے پوری نہ ہوتی ہو، تو ایسے راوی کی بیان کردہ حدیث کو حدیث حسن کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، حدیث صحیح میں جو شرط ہے تمام راویوں کا عادل ہونا اور صاحب ضبط ہونا، اگر کسی راوی میں ان اوصاف میں سے کسی وصف میں کمی پائی جائے، نقصان ہو، اور وہ کمی بھی ایسی ہو جو کثرت طرق کے باوجود پوری نہ ہوتی ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں. تیسری قسم ہے حدیث ضعیف. ضعیف حدیث ابھی آپ نے حدیث حسن میں جو شرائط سنی، ان میں سے ایک یا زائد شرط اگر راوی میں مفقود ہوں، ایک یا ایک سے زائد شرط راوی میں مفقود ہو، تو ایسی روایت ضعیف کہلاتی ہے. تو یہ ہے مرتبے کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں. ویسے اس میں صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ ہی، ایسی بھی تقسیم کی جاتی ہے، مگر اختصار کے ساتھ آپ کو یہ 3 قسمیں بتائی. اب اس کے بعد راویوں کی تعداد کے اعتبار سے
جیسے کہ میں نے ابھی اجمالی خاکے میں بتایا 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ اب آپ ہر ایک کی تعریف کو نمبر وار ذہن نشیں فرمائے۔ متواتر، حدیث متواتر وہ حدیث کہلاتی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام طبقوں میں اتنی کثیر تعداد میں روایت کرنے والے ہوں، جم غفیر ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، یا ان میں سے اتفاقی طور پر جھوٹ کا صادر ہو جانا بھی عقلاً محال ہو، ایسی روایت کو اور حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، متواتر کسے کہیں گے؟ وہ حدیث اور وہ روایت کہ ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ ان تمام راویوں کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاقی طور پر کسی سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو، عقلاً محال ہو، تو ایسی روایت کو متواتر کہا جاتا ہے۔ پھر تواتر کی بھی اقسام ہے، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ مثلاً تواتر اسناد، دوسری چیز ہوتی ہے تواتر طبقہ، تیسری چیز ہوتی ہے تواتر عمل، اور چوتھی چیز ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ یہ 4 چیزیں ہیں: تواتر اسناد، تواتر طبقہ، تواتر عمل اور تواتر قدر مشترک۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف ذہن میں رکھیں۔ قرون ثلاثہ میں راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو، جیسے کہ ابھی بتلایا، اسے تواتر اسناد کہا جاتا ہے۔ ایک طبقے سے دوسرے طبقے کا بلا اسناد اس خبر کو لینا تواتر طبقہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے کا بلا اسناد کے اس خبر کو لینا تواتر طبقہ کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تواتر عمل۔ وہ یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر الی زماننا، ہمارے زمانے اور عہد تک، عاملین کی ایک جم غفیر کا اس روایت پر عمل کرنا، ایک جم غفیر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اس پر عمل کرنا، یہ تواتر عمل کہا جاتا ہے۔ اب ایک چوتھی چیز رہ گئی، تواتر قدر مشترک۔ وہ تواتر جس میں الفاظ و روات تو مختلف ہوں، الفاظ بھی مختلف ہوں اور روات بھی مختلف ہوں، مگر سب کا مقصد ایک ہو۔ روات گرچہ مختلف ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں، مگر سب کا مقصد قدر مشترک، تو اس کو کہا جائے گا تواتر قدر مشترک۔